بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کے اندر مجاہدہ کرتے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے۔ عبادت کے اندر مشقت اٹھاتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کثرت سے عبادت کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں جو کل مغرب سے شروع ہو چکا ہے۔ دوسری بات، عبادت کے اندر مشقت اٹھاتے تھے۔ عبادت تو ویسے بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن وہ عبادت جس کے اندر مشقت ہو، مشقت والی عبادت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی تھک جاتا ہے تو پھر عبادت کرنے میں، کام کرنے میں مشقت محسوس کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام بہت مشقت کرتے تھے۔ مشقت کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بھی بالکل کم۔ اب کھانا کم ہوتا ہے تو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، کمزوری کے ساتھ پھر عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزوری کے ساتھ بھی اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم دن بدن، اب تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، کوئی سردی بھی نہیں ہے، تو آج دیکھ لیں 1.5 صف پوری کم ہے۔ یہ صرف سستی اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف سستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد کی نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بارش ہو گئی اور مسجد بھی کچی تھی، تو پکی مسجدیں، کچی مسجد تھی، راستے کچے تھے، مسجد کے اندر پانی ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو پانی ختم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ختم ہوا ہے، بارش بور ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو نماز کا جو وقت ہے اسے پیچھے کیا۔ ہم 5:20 پہ پڑھتے ہیں تو پیچھے کرتے، وہ آخری وقت میں جا کر کہا دیکھو بارش ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی نماز کا اہتمام بتایا اور باجماعت نماز کا اہتمام بتایا اور ساتھ مسجد کی فضیلت بھی بتائی۔ شروع ہی میں کہہ دیتے بارش ہے گھروں میں نماز پڑھ لو، لیکن نہیں، نماز کو مؤخر کیا اور مؤخر کیا اور مؤخر کیا۔ آخری وقت تک کوشش یہی تھی کہ نماز مسجد میں باجماعت ہو جائے، لیکن جب دیکھا کوئی گنجائش نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے، اجتماع میں جب بارش ہوتی ہے پھر نظر آتے عبادت کرنی کتنی مشکل ہوتی ہے، تو پانی ہی پانی تھا۔ آپ نے فرمایا آخری وقت میں کہ لوگوں سے کہو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہاں معمولی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کا کتنا ذوق شوق ہے۔ عبادت کا ذوق شوق ختم ہو چکا ہے۔ مشقت اٹھانی تو دور کی بات ہے، ہم محبت والی عبادت بھی نہیں کرتے۔ اب کتنی ترغیب دی، کل اعتکاف کی، پرسوں وہی آدمی 4-5 بیٹھ گئے جو پچھلے سال بیٹھے تھے، اس سے پچھلے سال بیٹھے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس طاقت کو پیدا کرنا ہے۔ کھلاڑی جب کھیلتا ہے میدان میں، جب وہ انفٹ ہو جاتا ہے پھر اسے دوبارہ فٹ کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بستر پہ لٹا دیا، محنت کرواتے ہیں اسے، ایکسرسائز ورزش وغیرہ کرواتے ہیں تاکہ وہ کھیلنے کے قابل ہو جائے اور اس کا ردم بحال ہو جائے، اس کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو دن بدن ہماری کمزوری آ رہی ہے عبادت کے اندر، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، سستی کاہلی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا حضور علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے اور ساری رات خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ کس کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے،
آج ہمارا جوان رات کو جاگتا ہے لیکن غلط جاگتا ہے، فیس بک اور گندگی استعمال کرنے کے لیے صبح تک لگے رہتے ہیں، جس کا وبال ہے، جس کا عذاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جاگنا سارا کا سارا بیکار ہے۔ یہی جاگنا اگر اللہ کی عبادت کے لیے ہو، یہ کتنی قیمتی راتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پورے سال کی 360 جو اسلامی راتیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہترین اور قیمتی راتیں یہ رمضان کی آخری راتیں، جس میں سے ایک ہم سے نکل گئی ہے۔ 9 باقی ہیں یا 8 باقی ہیں؟ مہینہ 30 کا ہوا تو 9 باقی ہیں، 29 کا ہوا تو 8 باقی ہیں، اس لیے انہیں غنیمت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خود بھی عبادت کے اہتمام ہو، گھر والوں سے بھی عبادت کروائیں۔ وہ جو فضول وقت ہمارا غیبت میں یا طعن و تشنیع میں لگ جاتا ہے، یا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ضائع ہو جاتا ہے، یا واٹس ایپ پہ ضائع ہو جاتا ہے، اس وقت کو وہاں سے بند کر کے اس کو ہم قیمتی بنائیں۔ تھوڑا وقت اپنے رب کے لیے بھی دیں، جس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ ایک ایک اللہ کی نعمت ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اور ہمارے اوپر تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے۔ ہمارے ملک میں تو آج چھوٹے چھوٹے ہم تھے، ہماری داڑھی بھی سفید ہوگی، ملک گیا، ملک کہیں نہیں گیا، لے جانے والے چلے گئے، ملک آج بھی وہی ہے۔ 40 سال پہلے بھی یہ ملک مقروض تھا، آج بھی مقروض ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارا ایک جو بالکل تھرڈ کلاس آدمی ہے، اس کی زندگی بھی الحمدللہ خوشحال ہے، وہ 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے۔ باہر ملکوں میں ذرا جائیں، لوگوں کے حالات دیکھیں کیسے کیسے حال، ایسے نام ہی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی ان لوگوں کی مشقت سے بری ہوئی ہے۔ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھر بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ اس کے بدلے میں ہم اللہ کو، اسی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے یہ آزاد ملک دیا ہوا ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں جنہیں ہم شب و روز استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہم نے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہی مسلمانوں کو عبادت کرنے کے لیے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے رب کو راضی کریں۔ عید کی رات شیطان پھر کھل جائیں گے، اور ہم اپنے لیے اگر حفاظت کا سامان نہیں، سیکورٹی کا نظام نہیں کریں گے، پھر وہ ہم پر غالب آ جائے گا، پھر گناہوں میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے کو اہتمام کے ساتھ عبادت میں مشغول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی